اس جملے پر آپ غور کیجئے گا، ہم اپنے پیٹ پر لات مار کر کے ان تمام چیزوں کو منع کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی پہلے جب ہمیں معلوم نہیں تھا ہم نے بھی دعائیں کی، ہم نے بھی کچھ جا کر کے قرآن خوانی کی، لیکن جب سے پتہ چلا ہم نے ان تمام فوائد کو، ان تمام روپیہ پیسہ کو ہم نے ٹھوکر مارا، ہم نے ان تمام چیزوں کو ہم نے ٹھوکر مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا
اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے۔ اسی کی توفیق سے ہم سب آج پوتر استھان مسجد میں اسی کی عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ المائدہ سے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے اور ایک مسند احمد، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث کی کتاب میں حدیث آئی ہے، اس حدیث کو میں نے پیش کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی میں اس مختصر وقت میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان دوارا آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیقی الا باللہ۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ مسلم کا معنی کیا ہے یہ نہیں جانتے۔ ہم میں سے اگر کسی کو کوئی غیر مسلم کہہ دے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلم کہلوانا یا اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا پسند تو کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے کہ مسلم کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں اہل عرب ناقۃ مسلمہ ایک ترکیب استعمال کرتے تھے۔ ناقۃ مسلمہ، ناقہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی، اور مسلمہ یعنی مسلمہ اونٹنی، مطلب کیا ہے؟ ناقۃ مسلمہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو اپنے مالک کی تابعداری کرتی تھی۔ مالک اگر اٹھنے کے لیے کہے تو اٹھ جائے، بیٹھنے کے لیے کہے تو بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یعنی اس کا پورا جیون مالک کے حکم، مالک کے آدیش، مالک کے آرڈر، نردیش پر ہی منحصر تھی۔ اس ترکیب سے بھی پتہ کیا چلتا ہے، اگر میں مسلم کا معنی وغیرہ وہ نحوی ترکیب اور صرفی ترکیب یہ سب بیان کرنے لگوں تو وہ ہم سب کے پلے نہیں پڑے گا۔ بس مختصراً یہ ہے کہ مسلم کا معنی کیا ہے؟ اپنی اچھاؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینا یا شریعت کے حوالے کر دینا، یا اس کو کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے کر دینا، اس کا معنی ہی ہے مسلم۔ اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے مسلم کا لفظ استعمال کرنا
تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی اچھاؤں کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری من مرضیاں شریعت کے اوپر چلے گی۔ اگر ہم اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو اگر شریعت کے اوپر تھوپنا چاہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اپنے آپ کو مسلم کہیں۔ اس لیے کہ مسلم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو شریعت کے اوپر لاگو کریں۔ مسلم تو وہ ہے جو سماج میں کیا چل رہا ہے، پریویش میں کیا چل رہا ہے، سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے باپ دادا کیا کر کے گئے ہیں، ان تمام چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ مسلمان کا، مسلم کا واسطہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے، شریعت کے اندر کیا ہے۔ شریعت کو اگر ہم اپنے سماج کے مطابق چلانا چاہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہم مجبور ہیں شریعت کے آگے، شریعت ہمارے آگے مجبور نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر، آپ اپنے پاور کی بنیاد پر کہیں کچھ آپ بات منوا لیں، یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن شریعت یہ نہیں ہے کہ میری مطابق، میری مرضی کے مطابق، میری خواہش کے مطابق شریعت چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، شریعت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ دلیل سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کا ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو سنو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو بھی نعمتیں دینی تھی ان تمام نعمتوں کو بھی میں نے مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اس آیت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدیش دے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ کہلوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، آج سے یہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، آج سے یہ شریعت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب کسی آدمی کا یہ حق باقی ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو زائد کرے، کسی چیز کو داخل کرے، یا کسی چیز کو شریعت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین، تمہارے شریعت، تمہارے مذہب کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، جو بھی نعمتیں مجھے دینی تھی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا، مذہب اسلام، دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، سنتشٹ ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ اب کسی آدمی کو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں میری مطابق، میری مرضی کے مطابق، میری خواہش کے مطابق شریعت چلے گی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ شاید میں آپ کو کچھ نہ کہہ سکوں آپ کے پاور کی وجہ سے، شاید میں آپ کو نہ روک سکوں آپ کی طاقت کی وجہ سے، لیکن ایک دن آئے گا محشر کا میدان جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، جب ہم شریعت کے اوپر قلم چلائیں گے، جب شریعت کے اوپر ہم اپنی زبان چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا، اور یہ جو تکمیل ہے، اس تکمیل کی گواہی یہود و نصارہ نے بھی دیا ہے۔ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ شریعت جو مکمل ہو چکی ہے اس کی گواہی یہود و نصارہ سے بھی ملتی ہے۔ کیسے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، سلمان فارسی، ان سے یہ روایت مروی ہے
صحیح مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, مسند احمد, بہت ساری حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 7, صحیح مسلم حدیث نمبر 262. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاق کرتے ہوئے, شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہود و نصارہ نے کیا کہا تھا, پہلے وہ روایت ہم دیکھ لیتے ہیں. لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء فقال اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی برجیع او عظم. یہ پوری روایت ہے ابو داؤد حدیث نمبر 7, صحیح مسلم حدیث نمبر 262. اسی طرح یہ حدیث ترمذی کے اندر, نسائی کے اندر, مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے. ریفرنس کے طور پر آپ ابو داؤد حدیث نمبر 7 دیکھ سکتے ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 262 دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے, دیکھیے ترجمہ دیکھیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہودیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا, لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء. اے سلمان فارسی, تمہارا نبی کیسا نبی ہے؟ تمہارا نبی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن اس کا کام تو دیکھو. لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء. ارے تمہارا نبی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو پھر وہ ایسا ویسا کام کیوں تمہیں, ایسے ویسے کام کی تمہیں تعلیم کیوں دیتا ہے؟ تمہارا نبی تمہیں تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. حتی القراء ای آداب قضاء الحاجہ, یا اس کو کہہ سکتے ہیں القعود لقضاء الحاجہ. تمہارا نبی تو ایسا نبی ہے جو تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے, پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تمہارا نبی تو ایسا نبی ہے تو تمہیں باتھ روم میں بیٹھنے کا اسٹائل اور باتھ روم میں بیٹھنے کا پدھتی بھی سکھاتا ہے. ہائے ہائے, ایک ایسا نبی ہے, ایک ایسا رسول ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. کیا یہ تمام چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے تمہارا نبی آیا ہے, تمہارا رسول آیا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہم جیسا ایمان نہیں تھا. ہمارا جس طرح کمزور ایمان ہے, کسی کے سوال سن کر کے ہم گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, مرعوب ہو جاتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس طرح نہیں تھا, بلکہ انہوں نے یہ سوال سننے کے بعد یہ مذاق جب اڑایا یہودیوں نے کہ تمہارا نبی تو ایسا نبی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے, یہ کیسا نبی ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرب کے ساتھ, فخر کے ساتھ, اہنکار کے ساتھ کہا, لقد اجل نہانا نستقبل القبلۃ بغائط او بول. ہاں, ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے, ہم نے ایسا نبی پایا ہے, ہم ایسے نبی کو پا کر کے ہم قابل فخر ہیں, ہم فخر کرتے ہیں, ہم گرو کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا نبی پایا ہے جو ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کی بھی تعلیم دیتا ہے, بڑی سی بڑی چیزوں کی بھی تعلیم دیتا ہے. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ ہمیں بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی سکھاتا ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی سکھاتا ہے. ہمارا نبی ایسا نبی ہے, ہمیں اس بات پر فخر ہے, ہمیں اس بات پر گرو ہے, یہ شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح ایک پتا اپنے بیٹے کو پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کو پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے, پتا اور ماتا ایک چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر کے ہٹنا اور چلنا سکھاتا ہے, اس طرح ہمارا نبی پتا کے سمان ہے. ہمارا نبی ہمارے والد کی طرح ہمیں تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دیا کہ جب پیشاب کرنے کے لیے جاؤ یا پاخانہ کرنے کے لیے جاؤ, اپنے منہ کو قبلہ کی طرف نہ کرو یا اپنے پیٹھ کو قبلہ کی طرف نہ کرو, بلکہ اتر دکن کی طرف رہ کر کے پیشاب پاخانہ کیا کرو. ہمارے نبی نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر پاخانہ کرنے کے بعد اگر تمہیں استنجا کی ضرورت پڑتی ہے, استنجا کرتے ہو, پانی کا استعمال کرتے ہو یا ڈھیل کا استعمال کرتے ہو, دائنے ہاتھ سے اس کا استعمال نہ کرنا, دائنے ہاتھ سے استنجا مت کرنا. ہمارے نبی نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر
पेशाब पाखाना करने के बाद पानी अगर मौजूद नहीं है, ढील वगैरह इस्तेमाल करना पड़े तो हम मिट्टी वगैरह के ढील को इस्तेमाल करें, हड्डी को इस्तेमाल ना करें, गोबर को इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि हड्डी के अंदर चिकनाहट होती है, उससे गंदगी साफ नहीं होती, और गोबर के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो गंदगी को दूर करें। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़े फख्र के साथ, गर्व के साथ कहा, हाँ हमें फख्र है, हमें गर्व है, हमें अहंकार है कि हमने ऐसा नबी पाया है। हमें छोटी सी छोटी चीजों की भी तालीम देता है, बड़ी सी बड़ी चीजों की भी तालीम देता है। ये शर्म की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे नबी ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। मैंने जो ये हदीस बयान की, इसका मकसद क्या है? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस हदीस से भी पता क्या चलता है कि हमारी शरीयत कंप्लीट है, मुकम्मल है। ये यहूदियों ने कहा कि तुम्हारा नबी तो तुम्हें तमाम चीजों की तालीम देता है, कुल्ला शैइन, और जो अरबी ग्रामर से वाकिफ है, जो लोग यहाँ बैठे होंगे वो समझ पाएंगे, कुल्ला शैइन नकिरा का लफ्ज है, और नकिरा तुफीदुल उमूम, नकिरा जो है वो आम माना का फायदा देता है, यानी तमाम चीजों की तालीम तुम्हारा नबी देता है। पता क्या चला कि नबी ने किसी चीज को नहीं छोड़ा, कुरान ने किसी चीज को नहीं छोड़ा, हदीस ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। अब हमें किसी आदमी के लिए हक बाकी नहीं रह जाता, हम अपनी तरफ से प्लस करें या माइनस करें, हम अपनी तरफ से किसी चीज को दाखिल करें या किसी चीज को निकालने की कोशिश करें, तो ये शरीयत के ऊपर ज्यादती है, ये कुरान के ऊपर ज्यादती है, ये हदीस के ऊपर ज्यादती है, ये अल्लाह के ऊपर ज्यादती है, ये रसूल के ऊपर ज्यादती है। और अगर हम शरीयत के ऊपर जानबूझ करके ज्यादती करें तो फिर इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। तो हम सब मुसलमान हैं, हम इसका अंजाम जानते हैं कि अल्लाह के ऊपर बातें करना, अल्लाह के ऊपर ज़बरदस्ती करना, शरीयत के ऊपर ज़बरदस्ती करना, ये कितना बुरा अंजाम हो सकता है इसका, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। पता क्या चला इस हदीस से भी कि हमारी शरीयत मुकम्मल है। वक्त मुख्तसर है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। और भी बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन उन चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ, सिर्फ जो मैंने हदीस पढ़ी है उसका तर्जमा कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मुस्लिम अहमद के अंदर बयान फरमाया, लक़द तरक्तुकुम अला मिस्लिल बैदा, लोगों सुनो, हमने तुम तमाम लोगों को एक रोशन शाहराह पर छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं एक उज्जवल रास्ता पर छोड़ करके जा रहा हूँ, यानी एक साफ शफाफ शरीयत दे करके जा रहा हूं। लैलुहा का नहारिहा, जिसकी रात दिन की तरह उजाला है, यानी जिस शरीयत के अंदर अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है, शरीयत के अंदर तमाम चीज को क्लियर कर दिया गया है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, अब शरीयत से कोई भटक नहीं सकता मगर जिसके तकदीर में लिख दिया गया है, मुकद्दर में लिख दिया गया है कि वो हलाक होगा। यानी जो जानबूझ करके अपने आप को हलाक करे तो वो हलाक होगा, लेकिन कोई हलाक नहीं हो सकता अगर वो शरीयत को देख ले, कुरान को पढ़ ले, हदीस को पढ़ ले। पता क्या चला, इन तमाम चीज़ों से पता चला कि हमारी शरीयत मुकम्मल है, कंप्लीट है। लेकिन बाद में कुछ राजा बादशाह पैदा हुए, बाद में कुछ लोग आए, सहाबा इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, तबे ताबेइन, तमाम लोग जब गुजर गए, बाद में कुछ राजा बादशाह आए जो अपनी मनफात के लिए, अपनी सल्तनत को कायम व दायम रखने के लिए, और कुछ उलमा भी पैदा हुए, उलमाए सू, जो अपने पेट को पालने के लिए या लोगों के पास से कुछ मदद और इमदाद हासिल करने के लिए पैदा हुए, जिन लोगों ने शरीयत को बालाए ताक रख दिया, शरीयत की कोई परवाह नहीं की बल्कि मनमानी की, और जो शरीय समाज के मुताबिक मिला, परिवेश के मुताबिक मिला, सोसाइटी के मुताबिक मिला, सब सोसाइटी को लेकर के चलने लगे और शरीयत को आहिस्ता आहिस्ता बिदअत की दलदल में दाखिल करते गए। आइए मुख्तसरन मैं आपके सामने बयान करता हूँ, मुख्तसरन आपके सामने ये बयान करता हूँ जो हमारे इस समाज के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो क्या है कि बिदअत हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवेश के अंदर दाखिल कैसे होती है, बिदअत आहिस्ता आहिस्ता हमारे परिवेश में कैसे दाखिल होती है। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल पैदा होता है, अरे जब ये सब नहीं है, फला काम सही नहीं है, फला काम सही नहीं है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये काम सही नहीं है, वो काम सही नहीं है, तो फिर फला मौलवी ने क्यों किया, उस आदमी ने क्यों किया, उन्होंने क्यों किया, ये सब कैसे दाखिल हुआ और कैसे दाखिल होता है,
اس کے بھی بہت سارے کارن اور بہت سارے ریزن ہیں. ان میں سے میں 4 کارن کا بیان کروں گا مختصراً ایک دم, کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا. 4 کارن کیا ہے؟ نمبر 1 جہالت, یعنی جب ہم شریعت سے دور رہیں گے تب ہمارے شریعت کے اندر, ہمارے سماج کے اندر بدعت داخل ہوتی جائے گی, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ سنت ہے یا یہ بدعت ہے, کون سنت ہے کون بدعت ہے, کون صحیح ہے اور کون غیر صحیح ہے. جب ہم شریعت سے دور ہوتے جائیں گے, قرآن و حدیث سے دور ہوتے جائیں گے, تب کیا ہوگا؟ بدعت آہستہ آہستہ ہمارے شریعت کے اندر داخل ہوتی جائے گی. دلیل صحیح بخاری کی نمبر 100 حدیث, 100 نمبر حدیث صحیح بخاری کی, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. میں وقت کم ہونے کی وجہ سے حدیث کے الفاظ نہیں بیان کر رہا ہوں, ترجمہ پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک علماء کو ختم نہیں کریں گے اس دنیا سے, علم کو اچانک ختم نہیں کریں گے, بلکہ علماء کو موت دے کر کے علم کو ختم کریں گے. علماء کی موت ہوتی جائے گی, بڑے بڑے علماء انتقال کرتے جائیں گے اور علم کا خاتمہ ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ حتی اذا لم یبق عالما, جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, اچھے عالم جب باقی نہیں رہیں گے, یا اچھے عالم اگر باقی بھی رہیں گے پیٹ پالنے کی وجہ سے غلط فتویٰ دیں گے, لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو, ایسے جو جاہل لوگ ہیں ایسے لوگوں کو مفتی بنائیں گے اور ایسے لوگوں کے پاس آ کر کے سوال پوچھیں گے, مسئلہ کا حل پوچھیں گے, اور وہ فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, خود بھی پتھ بھرشٹ ہوں گے, لوگوں کو بھی پتھ بھرشٹ کریں گے. اس سے پتہ کیا چلا؟ کیا جب ہم شریعت سے دور ہوتے جائیں گے, جب ہمارے سماج کے اندر جہالت قائم ہوتی جائے گی, تب ہمارے سماج کے اندر بدعت بھی داخل ہوتی جائے گی. اس لیے اگر ہم بدعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بدعت کو اگر جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں, ہمیں قرآن و حدیث کی طرف بڑھنا پڑے گا, قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑے گا, قرآن و حدیث کا اسٹڈی اور ادھین کرنا پڑے گا, تب پتہ چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. نمبر 2 نفس پرستی, یعنی میرا دل کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے, میں اسے پسند کر رہا ہوں اس لیے یہ صحیح ہے, میں اسے ناپسند کر رہا ہوں اس لیے یہ غلط ہے. یعنی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے صحیح ہے, مجھے غلط لگ رہا ہے غلط ہے. اس کی دلیل آپ دیکھیے, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 50, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے اللہ کے نبی, اگر یہ کافرین, اگر یہ مشرکین آپ کی بات کو نہ مانے, فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی اتباع, اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. آپ کی بات جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, گویا کہ وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, تو آپ جان لیجئے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے, وہ اپنی منمانی کر رہا ہے. اور جو اپنی منمانی کر رہا ہے, جو اپنی منمانی کرتا ہے, اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر بیان کیا. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23 اٹھا کر کے دیکھیے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو بھی دیکھ لیا, کیا آپ نے اس آدمی کو بھی جان لیا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اپنے من کو اپنا معبود بنا لیا ہے. حالانکہ ہمارا معبود تو اللہ تبارک و تعالی ہے, ہمارا معبود تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے, ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے. ہم اگر عبادت کریں گے تو اسی اللہ کی عبادت کریں گے, اگر ہم ماتھا ٹیکیں گے اس اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے. لیکن اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو بھی دیکھ لیا جنہوں نے اپنے نفس کو, اپنے من کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی جو اس کا من کہہ رہا ہے اسی کو وہ سچ کہتا ہے, اسی کو وہ صحیح کہتا ہے, اور جو من کہتا ہے کہ یہ غلط ہے اسی کو وہ غلط کہتا ہے. اب اس آیت کو آپ سامنے رکھیے اور ذرا اپنے اوپر اپنے گریبان کو ذرا جھانک کر کے دیکھیے. ہمارے اندر اگر وہ بیماری ہے, ہمارے اندر اگر وہ کمزوری ہے, تو پھر ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بیان ہے
کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے؟ یعنی کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ حق ہی نہیں ہے کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنائے۔ معبود تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ نہیں مانتا ہے، اپنے من کی مانتا ہے، اپنی مرضی کی مانتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے اسی چیز کو وہ کرتا ہے یا اسی کو وہ صحیح کہتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تعصب پرستی۔ تعصب پرستی کیا؟ تعصب پرستی یعنی اگر ہم کسی امام کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں تو انہی کی بات مانیں گے، اگرچہ ان کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو انہی کی بات مانیں گے، اگرچہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ امام مالک کو مانتے ہیں تو انہی کی بات مانیں گے، اگرچہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں تو انہی کی بات مانیں گے، اگرچہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی متبع کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، ہمارے باپ دادا جو کر کے آئے ہیں وہی ہم کریں گے۔ تم لاکھ ہمیں سمجھاؤ، لاکھ ہمارے پاس نصیحت کرو، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے لوگوں کو میں ہاتھ جوڑ کر کے صرف ایک آیت پڑھنے کی تلقین کروں گا۔ ایک آیت کو پڑھنے کا میں آپ سے درخواست کروں گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 اٹھا کر کے دیکھیے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 میں حوالہ دے کر کے جا رہا ہوں، اگر غلط ہو تو پھر میرا گریبان پکڑ لینا اور مجھ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی جو قرآن کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، اسی کی اتباع کیا کرو، لیکن وہ کافرین اور مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو وہی کام کریں گے جن کاموں کو ہم نے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بیان کیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، شریعت کے اندر غلطی کیا کرتے تھے، یا ان کے باپ دادا ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے۔ ان کے باپ دادا، ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ دادا کے پاس وہ علم نہ رہا ہو، وہ گیان نہ رہا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہر چیز پتا ہو، ایک آدمی کے پاس ہر چیز کے انفارمیشن معلومات ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور میں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا، اور دنیا کا کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت ہے تو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ شریعت ہے یا نہیں، واقعی وہ دلیل ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا مولوی ہے، چھوٹا مولوی ہے، کون ہے، کہاں کا ہے، کس زمانے کا ہے، عمر کتنی ہے، یہ سب کی کوئی ویلو نہیں ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر میری بھی ویلو زیرو ہے، آپ کی بھی ویلو زیرو ہے۔ ویلو کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز اور سب سے اچھا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، متقی ہے۔ کسی آدمی کی خاص کوئی ویلو نہیں ہے آدمی ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے، بلکہ اسی کی ویلو ہے، اسی کی قیمت ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر ہمارا مزاج اگر ایسا ہے، ہماری اگر یہ عقل اگر ہماری یہ مطلب ہو چکی ہے کہ نہیں مولوی صاحب، بلکہ ہم جو کریں اسی طرح سے آپ کو چلنا پڑے گا، ہم جس راستے پر چلنے کے لیے کہیں گے اسی راستے پر چلنا پڑے گا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا تھا، اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں روپیہ پیسہ تو اس مکہ نگری کے اندر سب سے زیادہ مالدار آپ کو بنا دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں سلطنت اور حکومت پانا چاہتے ہیں، آپ کو تخت و تاج دیا جائے گا، آپ کو مکٹ پہنا دیا جائے گا، آپ کو سنہاسن پر بیٹھایا جائے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کسی سے شادی کرنا، سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ سنو، اگر میرے داہنے ہاتھ میں چاند یا بائیں ہاتھ میں سورج کو اگر رکھ دیا جائے اور تم کہو کہ اس شریعت سے میں اس تبلیغ سے دور ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، جو حقانی عالم رہے گا، یا آپ سمجھ لیجئے، میں آخر میں ایک بات کہہ کر کے ختم کروں گا، ہمارا کیا فائدہ ہے اگر ہم دعا کریں گے، اگر ہم کریں گے، اگر ہم چالیسا کریں گے، ہمارا ہی فائدہ ہے،
है, हमें ही एक लट्टू लुंगी मिलेगी, हमें ही रुपया मिलेगा, हमें ही खाने को मिलेगा। हम क्यों अपने पेट पर लात मार रहे हैं, ये आप अभी तक नहीं समझ पा रहे। हम अपने पेट पर लात मार करके शरीयत की बातें करते हैं, इसलिए कि ये शरीयत है, शरीयत के साथ हम समझौता कर नहीं सकते, शरीयत के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर या किसी हक्कानी आलिम के ऊपर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपका जो इत्तिबा करने वाला होगा, आपकी जो चापलूसी करने वाला होगा, आपकी बात पर उठने वाला बैठने वाला होगा, वो कर सकता है, लेकिन जो शरीयत का पाबंद है वो कभी ये काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जरा इस सवाल पर, जरा इस जुमले पर आप गौर कीजिएगा। हम अपने पेट पर लात मार करके इन तमाम चीजों की नफी करते हैं, इन तमाम चीजों को मना करते हैं। हमने भी कभी पहले, जब हमें मालूम नहीं था, हमने भी दुआएं की, हमने भी कुछ जाकर के कुरान खानी की, लेकिन जब से पता चला, हमने इन तमाम फवाइद को, इन तमाम रुपया पैसा को हमने ठोकर मारा, हमने इन तमाम चीजों को हमने ठोकर मारा। क्यों? इसलिए कि शरीयत इसकी इजाजत हमें नहीं देती। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इस जुमले पर अगर आप गौर कर लें कि इन लोगों का फायदा क्या है, बल्कि ये लोग अगर करें तो इन लोगों का फायदा है, ना करें तो इन लोगों का नुकसान है, तो ये लोग अपना नुकसान करके ये सब क्यों कह रहे हैं? इस जुमले पर अगर कोई ठंडे दिमाग से गौर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या है और कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। और अगर हम इसके बाद भी मनमानी करेंगे, नहीं जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा, तो फिर आपको कौन समझाए? आपको समझाने वाला कोई नहीं है। बयान करने का मकसद ये है कि हमारी शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इस शरीयत के अंदर अब किसी को ये हक नहीं कि वो प्लस या माइनस करे, किसी चीज़ को अपनी तरफ से दाखिल करे या किसी चीज़ को निकालने की कोशिश करे। दूसरी बात, हम सब शरीयत के पाबंद हैं, शरीयत हमारे पाबंद नहीं है। समाज के पाबंद शरीयत नहीं है, बल्कि समाज शरीयत के पाबंद है। समाज के अंदर अगर गलतियां होती हैं, बुराइयां होती है, तो इन तमाम चीज़ों का खात्मा होगा शरीयत के ज़रिए से। ऐसा नहीं है कि शरीयत समाज के ज़रिए से आप शरीयत के अंदर तब्दीली करेंगे, परिवर्तन करेंगे, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है, या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत को अच्छी तरह से पकड़ने और बिदअत से कोसों दूर रहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हमें से जो मकरूज़ है, उधार लिए हुए हैं, उनको उधार अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह, क़ूमू इलस्सलाह।